السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کی؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ ویورز، آج میں آپ کو 3-4 بڑی اہم چیزوں پہ ٹاپک پہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور ان کی آپ کو ہائی لائٹ بھی کروں گا واقعات۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں پشاور خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں پیش آنے والا المناک واقعہ۔ ہوا یوں کچھ اس طرح کہ پشاور کے اس ہاسپٹل میں 6 کورونا کے پیشنٹس جو کہ انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں زیر علاج تھے، آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کے اندر ایک چھوٹا بچہ 2 سال کا بچہ بھی شامل تھا۔ اور جب یہ سلیم جھگڑا صاحب جو وہاں کے ہیلتھ منسٹر ہیں، باقول ان کے کہ وہ ایک انکوائری کریں گے، مگر ابھی تک نہ وہ انکوائری کی گئی اور نہ وہ اس کے اوپر کوئی رپورٹ پبلش ہو سکی ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کورونا ایک بہت کریٹیکل بیماری ہے اور اس وقت پورے ملک کے اندر اپنی لپیٹ میں سب لوگوں کو لیتی چلی جا رہی ہے، مگر ہمارے اس ملک میں اور خاص کر پشاور خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں وہ آکسیجن کی فیسلٹی کیوں موجود نہیں تھی؟ کیا کسی نے اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کی؟ کیا کسی نے اس کے بارے میں پوچھا کہ آخر وہ 6 لوگوں کا کیا قصور تھا کہ جو اپنی جان کی بازی ہار گئے صرف آکسیجن لیول نہ ہونے کی وجہ سے؟ اور کے پی کے ایک بہت بڑا صوبہ ہے جہاں پہ فنڈنگ دی جاتی ہے، جس طرح پنجاب میں اور سندھ میں ہم وقتاً فوقتاً کہتے رہتے ہیں کہ ان کے فنڈز ملتے ہیں وفاق سے، اسی طرح کے پی کے کو بھی ملتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہاسپٹل پشاور کا اتنا اچھا ہاسپٹل ڈپینڈنٹ ہے راولپنڈی کی آکسیجن پہ، کہ جی راولپنڈی سے آکسیجن چلے گی، پہنچے گی تو ان پیشنٹس کا علاج ہوگا؟ یہ 6 پیشنٹس کی موت کی ذمہ دار کے پی کے حکومت ہے اور ساتھ ساتھ وفاقی حکومت ہے، کیونکہ یہاں پہ پاکستان کے اندر ہر ایک کی علاج کی ذمہ داری، اس کی ایجوکیشن کی ذمہ داری حکومت وفد پر ہے، اور اس طرح کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لہٰذا میرا یہ کہنا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے، انکوائری کی جائے اور بتایا جائے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور اس کے ذمہ داران کے خلاف کیا ہم نے ابھی تک کیا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات کو روک تھام کرنے کے لیے ہمیں فوری اقدامات کرنے پڑیں گے، اور یہ ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے اور مجھے امید ہے کہ اس پہ فوراً ایکشن لیا جائے۔ ویورز، جو دوسرا سب سے اہم ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے قصور کے اندر ایک رکشہ ڈرائیور ابراہیم نے اپنے 5 بچوں کو جا کر جمبر کنال کے اندر جا کر پھینک دیا، اور ان میں سے 2 بچے جو ہیں ان کی تو لاشیں مل گئیں اور 3 بچوں کی لاشیں ابھی تک نہیں مل سکیں۔ یہ واقعہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، کیونکہ ابراہیم جو کہ رکشہ ڈرائیور تھا وہ اپنی روزمرہ زندگی سے پریشان تھا۔ ایک تو اس کی اپنی وائف کے ساتھ جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی اور اس کی وائف اس کو چھوڑ کے چلی گئی۔ دوسرا، اس کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ اپنی وائف کو اور اپنے 5 بچوں کی اچھی طرح نگہداشت کر سکتا، ان کو کھانا دے سکتا۔ ایک تو اس کے اوپر نفسیاتی اثر، دوسرا اس کو نہ اس کے کسی نے اس کی مدد کی۔ ناظرین، اس طرح کے واقعات بھی اگر آپ دیکھتے چلے جائیں تو پاکستان میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اول تو بہت ساری انسٹیٹیوشنز ایسے آ گئے ہیں، بہت سارے ایسے عالمگیر چلانی جیسے لوگ ہیں جو کھانا تو پرووائڈ کرتے ہیں، مگر اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے ہمیں کوئی عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ اول تو ہمیں اسلام بھی یہ سکھاتا ہے کہ بھائی اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا جائے۔ آخر ایسی کیا وجوہات تھی کہ اس رکشہ ڈرائیور نے اپنے 5 بچوں کو جا کے کنال کے اندر پھینک دیا؟ اتنا بڑا سٹیپ آخر اس نے کیوں اٹھایا؟ یہ تو احساس ذمہ داری ہر انسان میں بھی ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑا لمحہ فکری ہے کہ آخر اس کے پڑوسیوں نے، اس کے محلے کے لوگوں نے کیا اس کی مدد کی؟ کیا اس کا ساتھ دیا؟ کیا مشکل گھڑی میں اس کی وائف نے اس کا ساتھ دیا؟ اور آخر اس نے ایسی اقدام کیوں کیا کہ 5 معصوم بچے اس دنیا سے چلے گئے؟ تو ہمیں اس طرح کی چیزوں کو بھی روکنا ہے، اور میرے خیال سے سب سے پہلی اور اسینشل ذمہ داری جو ہے وہ اس علاقے کی یونین میں ہے، پھر اس کے بعد وہاں کی صوبائی حکومت، وفاقی حکومت پہ ہے کہ اس طرح کے معاملات اور اس طرح کی ہلاکتوں کو روکیں۔ عوام کو بتایا جائے کہ اگر ان کو کوئی پریشانی ہے تو وہ حکومت سے رابطہ کریں یا کسی صوبائی حکومت سے، اور اگر نہیں ہے تو کسی معزز افراد سے رابطہ کیا جائے، عالمگیر ٹرسٹ سے یا سیلانی ٹرسٹ سے اور جو دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں، تاکہ اس طرح کے واقعات پیش نہ آ سکیں۔ یہ بھی ہمارے لیے اس طرح کے واقعات بڑے رلا دینے والے ہیں، اور میں اس پہ اپنا پروٹیسٹ کرتا ہوں، اور اس واقعے کو آئندہ روکنے کے لیے ہمیں عملی اقدامات کرنے چاہیے، اور اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے، انکلوڈنگ می۔ ہم سب کو اپنے آس پڑوس نظر رکھنی ہے، اور اگر کوئی پریشان ہے اس کی مدد کرنی ہے، چاہے جس لیول پہ جس سطح تک کیا جائے۔
اسی لیے اسلام کے اندر صدقہ اور زکوٰۃ کا رکن کو اہمیت دی گئی ہے، تاکہ ہم صدقہ دیتے رہیں غریبوں کو جن کے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کا ثواب ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، نماز سے لے کے ہر چیز کے بارے میں ہم سے پوچھے گا۔ تو میری آپ سب سے اپیل ہے کہ اپنے ارد گرد نظر رکھیں، تاکہ ہم ابراہیم جیسے لوگوں کو، بچوں کو بچا سکیں اور آئندہ ایسے واقعات کو روک سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ کوآپریٹ کریں گے اور اس پیغام کو آگے تک پہنچائیں گے۔ اللہ حافظ۔